ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف اپنے باطن کو ہی سنوارنا ہے، ظاہر کو سنوارنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کسی سے کہا جائے کہ لباس اسلامی ہونا چاہیے، لباس کے اندر انگریزوں کے ساتھ مشابہت نہیں ہونی چاہیے، تو لوگ آگے سے بعض دفعہ یہ بات بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی آدمی کا باطن صاف ہونا چاہیے، ظاہر کی کچھ پرواہ نہیں۔ حالانکہ یہ بات 100% اسلامی اصولوں کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کے اندر حکم دیا، فرمائے کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، فرمائے کہ تم ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو، کہ جو باطنی گناہ اندر کے گناہ ہیں ان کو بھی چھوڑو، فرمائے کہ جو ظاہری گناہ ہیں ان کو بھی چھوڑو۔ ظاہری گناہوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آدمی کا لباس غیر شرعی ہو۔ ہم دنیا داری کے اندر ہم اس بات کو نہیں دیکھتے کہ جی ہم نے صرف باطن کو سنوارنا ہے، ظاہر سنوارنے کی ضرورت نہیں، لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے صرف باطن کو سنوار لیا تو کافی ہے، ظاہر سنوارنے کی ضرورت نہیں۔ اب دنیا داری کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر صرف باطن کو ہی سنوارا جاتا تو اب ایک آدمی مکان تعمیر کرتا ہے تو وہ صرف دیواریں کھڑی کر لیتا اور اس کے اوپر چھت ڈال لیتا، دیواریں کھڑی کر کے اوپر چھت ڈال کر اس کے اندر رہائش شروع کر دیتا کہ جی مکان کا مقصد حاصل ہو گیا۔ تو وہاں پر تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی اب اس پر پلستر بھی ہونا چاہیے، اس پر پتھر بھی لگنا چاہیے، اس پر رنگ روغن بھی ہونا چاہیے، اس پر زیب و زینت کے سارے کام ہم اس پر کروائیں گے، اس لیے کہ یہ مکان اندر سے بھی مضبوط ہو، اس کی دیواریں مضبوط ہوں، بنیادیں اچھی ہوں اور اس کی چھت مضبوط ہو۔ تو ہم بعد میں یہ سوچتے ہیں کہ اس کا ظاہر بھی خوبصورت ہونا چاہیے۔ وہاں پر ہم یہ نہیں سوچتے کہ بس ہم نے اس کی بنیادیں مضبوط کر لی ہیں، اس کی دیواریں اچھی بنا لی ہیں، اس کی چھت مضبوط ڈال لی ہے، اب ہمیں پلستر کی، رنگ روغن کی، زیب و زینت کی ضرورت نہیں۔ لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو وہاں پر ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی بس باطن کو سنوار لو کافی ہے، ظاہر سنوارنے کی ضرورت نہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ ایسے ہی اب مثال کے طور پر گاڑی ہے، سواری کرنے کے لیے ایک انجن کی ضرورت ہے اور 4 پہیوں کی ضرورت ہے۔ صرف ضروری ڈھانچہ آدمی تیار کروا لے اور اس پر بیٹھ کر آدمی سفر کرنا شروع کر لے کہ جی اس کا باطن جو ہمیں اس کی اصل حقیقت ہے وہ نصیب ہو گئی، اس کے ظاہر کو سنوارنے کی ضرورت نہیں۔ ظاہر کے اندر تو ہم بڑی فکر کرتے ہیں کہ اس کے اندر کے میٹ بھی اچھے ہونے چاہیے، اس میں اے سی بھی ہونا چاہیے اور اس کے شیشے بھی بالکل بند واٹر پروف ہونے چاہیے، اس کے اندر ساری سہولتیں ہونی چاہیے، ہماری گاڑی کے اوپر ایک خراش بھی نظر نہیں آنی چاہیے۔ تو گاڑی کے اندر تو ہم اس کا ظاہر بھی اتنا اچھا بنانے کی، سنوارنے کی فکر کرتے ہیں، لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی کہ بس باطن کو سنوار لو کافی ہے، ظاہر سنوارنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ 2 رخی پہلو ہے۔ دنیا داری کے اندر ہمارا پہلو اور ہے اور دین کے اندر ہمارے احساسات، ہمارے جذبات اور ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا حکم دیا، فرمایا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، کہ تم باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو، دونوں قسم کے گناہ چھوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين